مسجد کے قریب سب سے اونچا مکان بنی نجار کی ایک بی بی کا تھا۔ حضرت بلال روز نور کے تڑکے اس گھر کی چھت پہ جا بیٹھتے۔ جب انہیں مشرق میں افق پر سفیدی نظر آتی تو کھڑے ہو کر اذان دیتے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان اہل قریش کے ظلم سہتے تھے اور چپ رہتے تھے۔ اب زمانہ اور تھا۔ اب اہل قریش کو مسلمانوں کی طرف سے یہ اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں وہ ان کے قافلوں پر حملہ نہیں بولتے۔ مکہ سے شام کو جانے والے قافلے مسلمانوں کی زد میں تھے۔ قافلے تجارت کی طرف سے موسم بہار میں اور موسم گرما کے ابتدائی دنوں میں روانہ ہوتے۔ اسی زمانے میں مکہ اور شام کے درمیان تجارتی سرگرمی زوروں پر ہوتی۔ یہ قافلے مدینہ کی نواح سے ہو کر گزرتے تھے، تو اب جب کہ مسلمان مدینے میں اکٹھے ہو گئے تھے اور ایک طاقت بن گئے تھے، ان قافلوں کا سفر محفوظ نہیں رہا۔ مدینہ کی طرف سے ان قافلوں کی روک ٹوک شروع ہو چکی تھی۔ ہاں حضرت نے اس مقصد سے پہل جو دستہ بھیجا وہ مہاجرین پر مشتمل تھا، لیکن ستمبر 623 عیسوی میں یہ اطلاع ملی کہ امیہ کی قیادت میں مکہ کا ایک کارواں شمال سے واپس آ رہا ہے، اور امیہ جو بنی جماحہ کا سردار تھا، اسلام کے کثر دشمنوں میں سے تھا۔ جس کارواں کا وہ پاسبان بنا ہوا تھا وہ بہت لمبا چوڑا تھا۔ 2500 اونٹ قیمتی ساز و سامان سے لدے پھدے اس کے جلوں میں چل رہے تھے۔ 100 مسلح آدمی ہمراہ تھے۔ اس کارواں سے نمٹنا خالی مہاجرین کے بس کا نہیں تھا۔ حضرت نے بنفس نفیس اس مہم کی سربراہی کی۔ آپ کے ہمراہ 200 جوان، ان میں نصف تعداد انصار کی تھی، لیکن جو اطلاع موصول ہوئی تھی وہ ناکافی تھی، تو یہ کارواں بچ کر نکل گیا، مقابلہ ہی نہیں ہوا۔ 3 ماہ بعد ایک اور قافلے کے گزرنے کی اطلاع ملی۔ یہ قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں شام کی طرف جا رہا تھا، مگر یہ اطلاع بھی قدرے دیر سے ملی۔ حضرت اپنے آدمیوں کے ساتھ جب عشیرہ کے مقام پر پہنچے تو یہ قافلہ آگے نکل چکا تھا۔ کوئی بات نہیں، اس قافلے کو واپس بھی تو آنا تھا اور اسی راستے گزرنا۔ ابھی تک قریش کے کسی قافلے سے مسلمانوں کی کوئی جھڑپ نہیں ہوئی تھی، مگر قریش کو خطرے کا احساس تھا۔ وہ اس واقعے سے غافل نہیں تھے کہ یثرب ان کے دشمنوں کا اڈا بن چکا ہے، مگر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف شمال کی طرف جانے والے قافلوں کے لیے خطرہ، جنوب کی طرف جانے والے راستوں کو وہ محفوظ سمجھتے۔ ان کی یہ خوش فہمی جلد دور ہو گئی۔ حضرت کو خبر ملی کہ مکہ سے ایک تجارتی قافلہ یمن کے لیے روانہ ہوا ہے۔ آپ نے عبداللہ ابن جہش کو 8 مہاجروں کے دستے کے ساتھ روانہ کیا اور ہدایت کی کہ طائف اور مکہ کے درمیان پہنچ کر ان کی گھاٹ میں بیٹھ جائے۔ حضرت نے انہیں قافلے پر حملہ کرنے کی کوئی ہدایت نہیں کی تھی، بس ان کی خبر رکھنے اور لانے کی ہدایت کی۔ مطلب یہ معلوم کرنا تھا کہ جنوب کی طرف جانے والے قافلوں کی حفاظت کے کتنے انتظامات ہیں۔ وہ رجب کا مہینہ تھا، سال کے 4 واجب الاحترام مہینوں میں شمار ہوتا تھا۔ مسلمانوں کا یہ دستہ منزل مقصود پر پہنچا۔ شاہراہ کے قریب ہی ایک جگہ ہاتھ لگا کر بیٹھ گیا۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ قریش کا ایک مختصر سا قافلہ اس کے قریب سے بے خبری میں گزرتا چلا گیا۔ تھوڑے فاصلے پر جا کر اس نے پڑاؤ کیا۔ اونٹ پر کشمش، چمڑا اور دوسری اشیاء لدی ہوئی تھی۔ عبداللہ اور ان کے رفقا شترفت میں پڑ گئے کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ حضرت نے تو صرف ان کی خبر لانے کا فریضہ انہیں سونپا تھا، مگر آپ نے جنگ سے منع بھی نہیں کیا تھا اور ماہ حرام کا بھی کوئی حوالہ نہیں دیا تھا۔ انہوں نے اس قافلے میں 2 آدمیوں کو تاڑ لیا تھا۔ یہ بنو مخزوم سے تھے اور اسلام سے سخت بیعت رکھتے تھے۔ یہ رجب کی آخری تاریخ تھی۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد شعبان کا مہینہ شروع ہو جانا تھا، جو واجب الاحترام مہینوں میں شمار نہیں ہوتا تھا۔ یعنی اس مہینے میں جنگ کی کھلی چھٹی تھی، مگر اس وقت تک تو قافلہ کہیں آگے نکل چکا ہوگا۔ آخر بہت پس و پیش کے بعد انہوں نے قافلے پر حملہ بول دیا۔ پہلے ہی تیر میں قافلے کا ایک آدمی ڈھیر ہو گیا۔ بنی مخزوم کے ایک فرد عثمان نے اور ایک آزاد غلام حکم نے خود کو حوالے کر دیا، مگر عثمان کا بھائی نوفل بچ کر نکل گیا۔ عبداللہ
ان قیدیوں کو اور ساز و سامان سے لدے اونٹوں کو لے کر مدینہ پہنچے۔ جو مال ہاتھ آیا تھا اس کا 5واں حصہ آن حضرت کے لیے مخصوص کیا، باقی کا مال کچھ رفقا میں تقسیم کیا، کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لیا، مگر آن حضرت نے اس مال کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو اس واجب الاحترام مہینے میں جنگ کرنے کا اذن نہیں دیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، بھائی برادر کی طرف سے ان پر لعن طعن ہونے لگی کہ تم نے ماہ حرام کا احترام نہیں کیا۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ پیغمبر اسلام کے لیے برا شگون ہے۔ ادھر قریش نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ محمد نے ماہ حرام کی بے حرمتی کی ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم سے ماہ حرام میں جنگ سے متعلق جو لوگ سوال کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ اس مہینے میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے انکار کرنا اور مسجد حرام میں نہ جانے دینا اور مکہ سے اس کے باسیوں کو نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ تم سے برابر لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کی بن آئے تو وہ تمہیں دین سے برگشتہ کر دیں۔ حضرت نے اس آیت سے یہ جانا کہ ماہ حرام میں جنگ نہ کرنے کی رسم کی توثیق کی گئی ہے، لیکن اس واقعہ جنگ کو اس سے مستثنی کر دیا گیا۔ سو آپ نے عبداللہ اور ان کے رفقا کو اطمینان دلایا کہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اور جو حصہ آپ کے لیے رکھا گیا تھا اسے قبول کر لیا۔ بنی مخزوم نے اپنے دونوں آدمیوں کی رہائی کے لیے زر فدیہ بھیجا۔ عثمان تو واپس چلا گیا، مگر حکم نے اسلام قبول کر لیا اور مدینہ ہی میں رہ پڑا۔ اب ابو سفیان کی واپسی کا وقت بھی قریب آ چلا تھا۔ حضرت نے اس قافلے کی نقل و حرکت معلوم کرنے کی غرض سے 2 آدمی روانہ کیے، مگر مدینہ میں یہودی بھی تو تھے، خود مسلمانوں کی صفوں میں منافق بھی موجود تھے۔ انہی میں سے کسی نے ابو سفیان کو چپکے سے اس منصوبے کی اطلاع بھجوا دی۔ ابو سفیان نے جھٹپٹ ایک آدمی مکہ کی طرف دوڑایا کہ اہل قریش کو صورتحال سے مطلع کرے، اور خود اس نے اس طرح سفر شروع کیا کہ دن رات ایک کر دیے۔ ادھر حضرت نے ہرکاروں کی واپسی کا انتظار نہیں کیا، انصار و مہاجرین کا ایک لشکر ترتیب دیا اور چل پڑے۔ یہ لشکر 503 افراد پر مشتمل تھا۔ سواری کے نام 70 اونٹ اور 3 گھوڑے تھے۔ ایک ایک اونٹ پر 3 4 افراد باری باری سوار ہو کر سفر کرتے تھے۔ سفید پرچم مصعب کے ہاتھ تھمایا گیا کہ وہ عبدالدار کے قبیلے سے تھا، اور جب قریش جنگ پر جایا کرتے تھے تو علمداری کا فریضہ اسی قبیلے کو سونپا جاتا تھا۔ ہراول دستہ آگے آگے، اس کے پیچھے حضرت کی سواری کے آگے 2 سیاہ علم، ایک انصار کے نام کا ایک مہاجرین کا۔ انصار کے نام کا علم سعد ابن معاذ کے ہاتھ میں، مہاجرین کا علم حضرت علی کے ہاتھ میں۔ ادھر مکہ کا حوال یہ تھا کہ ابھی ابو سفیان کا بھیجا ہوا آدمی وہاں نہیں پہنچا تھا، مگر حضرت کی پھوپھی عاتکہ نے ایک رات عجیب خواب دیکھا کہ لرز اٹھیں۔ دل نے کہا کہ قریش پر کوئی تباہی آنے والی۔ انہوں نے اپنے بھائی عباس کو بلایا اور خواب بیان کیا۔ اے بھائی عباس، میں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی اونٹ پر سوار چلا جاتا ہے، وادی میں جا کر رکا، بڑی آواز سے پکارا کہ اے بے دینو، یہاں سے بھاگو، تباہی آنے والی ہے، 3 دن کے اندر اندر تمہارا تختہ ہو جائے۔ اور میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو رہے ہیں۔ پھر وہ وادی سے چلا اور مسجد میں پہنچا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ مسجد میں پہنچ کر اس نے پھر وہی صدا لگائی۔ پھر اس کا اونٹ چلتے چلتے کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا۔ کعبہ کی چھت پر پہنچ کر وہ بڑی آواز سے پکارا اور وہی الفاظ دہرائے۔ پھر اونٹ کوہ ابو قبیس پر چڑھ گیا۔ چوٹی پر کھڑے ہو کر اس شخص نے پھر وہی سناونی سنائی۔ پھر اس نے ایک چٹان اکھاڑ کر نیچے لڑکا دی۔ چٹان لڑھکتی لڑھکتی جب نیچے پہنچی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ یہ ٹکڑے مکہ کے مکانوں سے ٹکرائے اور مکان ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ عباس یہ خواب سن کر مشوش ہوئے۔ انہوں نے اپنے دوست عتبہ ابن ولید کو یہ خواب سنایا۔ عتبہ ابن ولید نے اپنے باپ ولید کے سامنے یہ خواب دہرایا۔ ہوتے ہوتے پورے شہر میں اس خواب کا چرچا ہو گیا۔ ابو جہل تک بھی یہ خبر پہنچی۔ اس نے عباس کی موجودگی میں بڑے تمسخر آمیز انداز میں کہا، اے عبد المطلب کے بیٹو، تمہاری یہ خاتون پیغمبرانی کب سے بن گئی؟ کیا تمہارے مرد پیغمبری کے دعوے کے لیے کافی نہیں ہیں کہ عورتوں نے بھی یہ شروع کر دیا؟
عباس سے تو کوئی جواب بن نہ پڑا، مگر اگلے دن ابو جہل کو اپنی بات کا جواب خود بخود مل گیا۔ کوہ ابو قبیس کی کھائیاں اور چوٹیاں ایک اونچی پکار سے گونج اٹھیں۔ یہ بنی غفاری کے فرزند زمزم کی پکار تھی، جسے ابو سفیان نے پیغام دے کر بھیجا تھا۔ پکار سن کر لوگ گھروں سے نکل پڑے اور جا کر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ ابو سفیان نے اس خدمت کے لیے اسے اچھا معاوضہ ادا کیا تھا، اس نے بھی اپنی طرف سے حق ادا کیا۔ اس نے سارے طور ایسے اختیار کیے جن سے پتہ چلے کہ کوئی بڑی آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ اونٹ پر وہ اس طرح بیٹھا کہ پشت اس کے منہ کی طرف اور منہ دم کی طرف اپنا گریبان چاک کر رکھا تھا، اور اونٹ کی ناک کو دوپارہ کر دیا تھا کہ اس سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس ڈرامائی رنگ سے وہ نمودار ہوا اور یوں پکارا کہ اے اہل قریش، محمد اور اس کے ساتھی مال و اسباب سے لدے تمہارے اونٹ تم سے چھیننے والے ہیں۔ ابو سفیان تمہیں پکارتا ہے، المدد المدد۔ شہر میں ایک شور پڑ گیا، لشکر تیار ہونے لگا، ہر قبیلے کے دلیر لشکر میں شامل ہونے لگے، بس ایک بنو عدی نے حصہ نہیں لیا، اور ابو لہب نے یہ کیا کہ اپنی جگہ بنی مخزوم کے ایک شخص کو کہ اس کا مقروض تھا بھیج دیا۔ مگر قصہ یہ تھا کہ اس تجارتی قافلے میں تو بنی ہاشم اور بنی مطلب کا بھی مال و اسباب شامل تھا، اس لیے اس کی حفاظت کا فرض ان پر بھی عائد ہوتا تھا۔ چنانچہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے کچھ جوان طالب کی سرکردگی میں لشکر میں شامل ہوئے۔ عباس بھی اس دستے کے ساتھ تھے۔ شاید ان کی نیت یہ تھی کہ موقع واردات پر پہنچ کر فریقین میں افہام و تفہیم کرا دی جائے۔ امیہ ابن خلف کو بڑھاپے نے مار رکھا تھا، وہ اس مہم میں شمولیت سے کترا رہا تھا۔ عتبہ نے یہ دیکھا تو خوشبو لے کر اس کے پاس آیا اور کہا کہ اے امیہ، تو عورت نکلا، لے یہ خوشبو لگا کے گھر بیٹھ جا۔ امیہ بہت سٹپٹایا، بولا خدا تجھ سے سمجھے، اور طوعن و کرہن تیاری کر کے لشکر میں جا شامل ہوا۔ ادھر آن حضرت نے مدینہ سے جنوب کی طرف جانے والی سیدھی راہ کو چھوڑا اور بدر کی طرف چل پڑے۔ آپ کا خیال تھا کہ بدر کے مقام پر ابو سفیان کے قافلے کو گھیرا جائے۔ آپ نے 2 جوانوں کو خبر لانے کے لیے پہلے ہی روانہ کر دیا تھا۔ یہ دونوں بدر کے مقام پر پہنچ کر ایک کنویں پر رکے۔ وہاں 2 لڑکیاں پانی بھرنے آئی ہوئی تھیں اور ذکر کر رہی تھیں کہ کل پرسوں میں ادھر قافلہ آنے والا۔ ان ہرکاروں نے یہ بات گرہ میں باندھی اور بھاگم بھاگ آن حضرت کی خدمت میں پہنچے اور یہ اطلاع بہم پہنچائی۔ مگر ان کے جانے کے فوراً بعد یہاں ابو سفیان آن پہنچا۔ وہ قافلے کو پیچھے چھوڑ کر ادھر یہ جائزہ لینے آیا تھا کہ راستے میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ اس نے پوچھ گچھ کی تو کسی نے بتایا کہ یہاں 2 سوار آئے تھے اور کنویں کے قریب انہوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ ابو سفیان پڑاؤ والی جگہ پر گیا، وہاں اسے اونٹ کی مینگنیاں پڑی نظر آئیں۔ اس نے ان مینگنیوں کو توڑا، اس کے اندر سے کھجور کی گٹھلیاں برآمد ہوئیں۔ ابو سفیان بڑبڑایا کہ خدا کی قسم، یہ تو یثرب کے اونٹوں کا چارہ۔ وہ شتابی سے واپس ہوا۔ قافلے میں پہنچ کر اس نے طے کیا کہ راستہ بدل دیا جائے، سو اس نے بدر سے گزرنے والے راستے کو چھوڑا اور ساحل کے برابر سے گزرنے والی راہ پر پڑ لیا۔ آن حضرت جب بدر کے نواح میں پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو سفیان تو بدر سے کنی کاٹ کر نکل گیا۔ اسی کے ساتھ یہ خبر ملی کہ قریش ایک پورا لشکر لے کر قافلے کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ اب مسئلہ زیر بحث یہ تھا کہ یہاں سے واپس ہو لیں یا آگے بڑھتے چلے جائیں۔ آخر مقداد کھڑے ہوئے اور قطعی لہجے میں کہا، یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملا ہے اسے بجا لائیں۔ ہم بنی اسرائیل نہیں کہ یہ کہہ کر بیٹھ جائیں کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے۔ ہم تو یہاں ڈیرا کریں گے، نہیں ہم یہ عرض کریں گے کہ آپ پیش قدمی کریں۔ آپ کے ساتھ آپ کا پاک پروردگار ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے سب طرفوں میں لڑیں گے۔ حضرت نے مقداد کا یہ اعلان سنا اور آپ کا چہرہ کھل اٹھا۔ خیر مہاجروں کی طرف سے تو ایسے ہی رد عمل کی امید تھی۔ اصل میں تو حضرت یہ جاننا چاہتے تھے کہ انصار اس باب میں کیا کہتے ہیں۔ معاہدے کی روح سے تو وہ مدینہ کی حدود میں آپ کی حفاظت کے ذمہ دار تھے۔ سوال یہ تھا کہ اب جب کہ مدینہ سے دور مقابلہ آن پڑا ہے تو انصار کی کیا روش ہوگی۔ حضرت نے رفقا کی طرف دیکھا اور سوال کیا کہ اے میرے رفیقو، مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت نے خطاب سب سے کیا تھا، مگر ادا شناسوں نے بھانپ لیا کہ روئے سخن انصار کی طرف ہے۔
انصار چپ تھے۔ آخر سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے، بولے یا رسول اللہ، شاید آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ نے تائید میں سر ہلایا۔ تب سعد ابن معاذ بولے یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ نے جو فرمایا ہم نے اسے تسلیم کیا، ہم نے گواہی دی کہ آپ نے جو پیغام ہمیں دیا ہے وہ حق ہے، اور ہم نے آپ کے روبرو عہد کیا کہ ہم آپ سے احکامات سنیں گے اور بجا لائیں گے، سو جس میں آپ کی رضا ہے وہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو پیغام حق دے کر بھیجا ہے کہ اگر آپ ہمیں سمندر عبور کرنے کا حکم دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگائیں گے، کوئی ایک متنفس بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہم حرب و ضرب میں پیرے ہوئے ہیں، مقابلے میں ہیٹے نہیں ہیں، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیے اور ہماری رہبری کیجیے۔ حضرت سعد ابن معاذ کے بیان سے بہت مطمئن ہوئے۔ آپ نے اعلان کیا کہ رفیقو آگے بڑھو۔ اہل قریش کا 1000 کا لشکر بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ادھر ابو سفیان ایسے مقام پر پہنچ چکا تھا کہ مسلمانوں کی زد سے باہر تھا۔ اس نے قریش کے لشکر کو پیغام بھیجا کہ اب تمہارے اونٹوں، تمہارے آدمیوں اور تمہارے مال و اسباب کے لیے کوئی جوکھو نہیں ہے، ہم مسلمانوں کی زد سے نکل آئے ہیں، سو اب تم شوق سے واپس چلے جاؤ۔ لشکر کی پیش قدمی پہلے ہی رک گئی تھی۔ اب جو یہ پیغام پہنچا تو آگے نہ جانے کے لیے ایک عذر پیدا ہو گیا۔ ہوا یوں کہ لشکر میں کسی نے ایک خواب دیکھا اور خواب نے عجب اثر کیا کہ آگے بڑھتے قدم ٹھٹک گئے اور لشکر میں پریشانی پھیل گئی۔ خواب دیکھنے والا بنی مطلب میں سے تھا۔ اس نے خواب یوں بیان کیا کہ میں کچھ سو رہا تھا، کچھ جاگ رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گھڑ سوار نمودار ہوا ہے، پیچھے ایک اونٹ چل رہا ہے۔ وہ رکا اور پکارا کہ لوگوں، عتبہ اور شیبہ قتل ہو گئے، ابو الحکم بھی، امیہ بھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس نے اونٹ کی چھاتی میں خنجر بھونک دیا اور کھلا چھوڑ دیا۔ اونٹ بھاگ رہا تھا، اس کی چھاتی سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا۔ لشکر کا کوئی ڈیرا، کوئی خیمہ ایسا نہ بچا جس پر اس خون کے چھینٹے نہ پڑے۔ یہ وہ خواب تھا جس نے پورے لشکر کو بدحواس کر دیا تھا۔ ابو جہل نے یہ خواب سنا تو تمسخرآمیز لہجے میں کہا، اے لو مطلب کی اولاد میں ایک اور پیغمبر پیدا ہو گیا۔ واضح ہو کہ ہاشم اور مطلب قبیلوں کو بالعموم ایک ہی قبیلہ تصور کیا جاتا تھا، اور ابو جہل پر اس خواب کا رد عمل یہ ہوا کہ وہ اپنے عزم میں اور پکا ہو گیا۔ سب کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا کی قسم ہم بدر میں جا کر دم لیں گے، اس سے پہلے ہمارے قدم نہیں مڑیں گے۔ وہاں ہم 3 دن ڈیرا کریں گے، اونٹوں کو ذبح کر کے دعوتیں اڑائیں گے اور خم لنڈھائیں گے اور رقص و نغمہ کی محفلیں بپا کریں گے۔ ابو جہل کے اس اعلان کے باوجود کچھ لوگ مکہ واپس چلے گئے۔ ان میں طالب بھی تھے، جنہوں نے اپنے قبیلے کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لیا اور واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر قریش نے طعن و تشنیع شروع کر دی۔ کہا، اے بنی ہاشم، ہمیں تمہارا خوب پتا ہے، تم ہمارے ساتھ آ تو گئے ہو مگر تمہارے دل محمد کے ساتھ۔ طالب نے یہ باتیں ایک کان سنی، دوسرے کان اڑا دیں اور وہاں سے واپس ہو لیے۔ ان کے بھائی عقیل رکے رہے، عباس بھی واپس نہیں گئے۔ اہل ایمان رات کو اطمینان سے سوئے، جب صبح کو جاگے تو ان کے چہرے پھول کی طرح کھلے ہوئے تھے۔ وہ جمعے کا دن تھا، رمضان المبارک کی 17 تاریخ سن 2 ہجری مطابق 17 مارچ سن 623 عیسوی۔ قریش کے لشکر نے نقل و حرکت شروع کر دی تھی۔ حضرت نے دیکھا کہ ایک بڑا لشکر گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار بڑھتا چلا آ رہا ہے، اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے پاک پروردگار، قریش غرور و تکبر کے نشے میں چور ہیں، تیرے منکر ہیں اور تیرے رسول کو جھوٹا بتاتے ہیں۔ اے رب العزت، جس نصرت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر۔ آج کی صبح ان کی تباہی کی صبح ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے اٹھ کر اپنے لشکر کو سفارا کیا۔ قریش کا لشکر آگے بڑھتے بڑھتے تالاب کے قریب آ گیا تھا۔ بنی مخزوم کا فرزند اسود گھوڑا دوڑاتا ہوا بالکل تالاب کے پاس آ گیا۔ حضرت حمزہ نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کی ٹانگ کٹ کر الگ جا پڑی۔ دوسری ضرب میں اس کا کام تمام کر دیا۔ تب لشکر قریش سے عتبہ نکلا۔
اور مسلمانوں کو للکارنے لگا۔ اس کا بھائی شیبہ بھی اس کی کمک پر آ گیا، پھر اس کا بیٹا ولید بھی آن موجود ہوا۔ ادھر سے بنی نجار کا مرد دلیر اوف مقابلے پر نکلا۔ اوف ان 6 انصار میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے آن حضرت کی بیعت کی تھی۔ اوف کے ساتھ ان کا بھائی آیا اور تیسرا شخص عبداللہ۔ انہیں دیکھ کر عتبہ نے کہا، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، ہم نے اپنے قبیلے کے سورماؤں کو للکارا ہے، وہ ہمارے مقابلے میں آئیں۔ تب حضرت اپنے قبیلے کے مردان دلیر سے مخاطب ہوئے، اے عبیدہ اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو۔ عبیدہ مطلب کے پوتے تھے اور عمر میں حمزہ اور علی دونوں سے بڑے تھے اور جنگ کا طویل تجربہ رکھتے تھے۔ وہ عتبہ کے مقابلے پر آئے۔ حضرت امیر حمزہ نے شیبہ کو للکارا، حضرت علی نے ولید سے 2 ہاتھ کیے۔ شیبہ اور ولید تو فوراً ہی ڈھیر ہو گئے، لیکن عبیدہ عتبہ سے لڑتے ہوئے زخمی ہو گئے۔ تب حضرت حمزہ اور حضرت علی عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور دم کے دم میں اس کا کام تمام کر دیا۔ 3 جوانان قریش ایک حلے میں مارے گئے۔ ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ لشکر قریش ٹھٹک گیا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے اس لشکر کی طرف سے ایک تیر چلا۔ سناٹا ٹوٹا، دونوں طرف سے تیر چلنے لگے۔ اوف کو عتبہ سے لڑنے کا موقع نہیں ملا تھا، اس پر دل برداشتہ تھے۔ اس وقت وہ حضرت کے قریب موجود تھے، پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ اپنے بندے سے کب خوش ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب وہ زرہ الگ پھینک کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑتا۔ اوف نے یہ سنا اور زرہ اتار کر الگ پھینکی اور تلوار سونت کر آگے بڑھے۔ ادھر حضرت نے مٹھی بھر کنکریاں قریش کی طرف پھینکی اور فرمایا، تمہارے چہرے مسخ ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے حملے کا حکم دیا۔ بس پھر گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ جب گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا تو مسلمانوں میں ایک یہ احساس کام کر رہا تھا کہ ان کے دوش بدوش فرشتے بھی لڑ رہے ہیں۔ کسی نے تو ان کے وجود کو سچ مچ محسوس کیا، اہل ایمان نے بھی، کفار نے بھی۔ ایک قبیلے کے 2 فرد پہاڑی پر کھڑے جنگ کا نقشہ دیکھ رہے تھے۔ مال غنیمت کی ہوس انہیں یہاں کھینچ لائی تھی۔ ان کے سروں سے ایک بادل گرجتا ہوا گزرا۔ بادل کے اندر سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک کا خوف سے جگر پھٹ گیا، بس گرا اور مر گیا۔ ادھر ایک مسلمان غازی ایک دشمن کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ ابھی اس سے دور ہی تھا کہ کسی غیبی ہاتھ نے وار کیا اور دشمن کا سر بھٹے کی طرح اڑ گیا۔ کتنے غازیوں نے فرشتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھا، اس شان کے گھوڑوں پر سوار تھے جن کے کھر زمین سے نہیں لگ رہے تھے۔ بہت جلد قریش کا دم خم جاتا رہا، لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ بس تھوڑے سورما ڈٹے رہے اور لڑتے رہے۔ ان میں سب سے بڑھ کر ابو جہل تھا، جو بہت بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ بالآخر اوف کے بھائی معاذ نے ایسا وار کیا کہ وہ نیچے آ رہا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے معاذ پر حملہ کیا اور اس کا بازو توڑ دیا۔ معاذ نے اپنے لٹکتے بازو کو جھٹک کر الگ کیا اور پھر لڑنا شروع کر دیا۔ ابو جہل گر پڑا تھا، مگر ابھی اس میں جان باقی تھی۔ اوف کے دوسرے بھائی نے گزرتے گزرتے اسے دیکھا کہ ابھی تک زندہ ہے اور ایک کاری ضرب لگا کر آگے نکل گئے۔ قریش کے لشکر میں بھگدڑ پڑی ہوئی تھی۔ اس بھگدڑ میں بہت سے بچ کر نکل گئے، لیکن 50 کے لگ بھگ زد میں آ گئے۔ ان میں سے کچھ مارے گئے، کچھ شدید زخمی ہوئے، کچھ بھاگتے بھاگتے زد میں آئے اور ڈھیر ہو گئے، اور 50 ہی کے لگ بھگ پکڑے گئے اور قیدی بنا لیے۔ پکڑے جانے والوں کے بارے میں ایک رائے یہ تھی کہ انہیں ٹھکانے لگا دیا جائے، مگر دوسری رائے غالب آئی کہ انہیں اسیر بنا لیا جائے اور فدیہ لے کر چھوڑا جائے۔ ہاں، ایک شخص کے بارے میں سب متفق تھے کہ اسے زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور وہ ابو جہل تھا۔ اس کی تلاش شروع ہوئی۔ عبداللہ ابن مسعود نے واپس میدان جنگ میں جا کر اسے ڈھونڈ نکالا۔ اس سخت جان میں ابھی جان باقی تھی اور اتنا ہوش تھا کہ اس نے عبداللہ ابن مسعود کو پہچان لیا۔ ابو جہل نے عبداللہ ابن مسعود کو کعبہ میں بآواز بلند قرآن کی تلاوت کرنے پر زد و کوب کیا تھا۔ بیچارے غریب آدمی جو تھے، ماں ان کی ایک لونڈی تھیں، اب عبداللہ کا پلہ بھاری تھا۔ انہوں نے ابو جہل کی گردن پہ پاؤں رکھ دیا۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ اے گڈریے، میری گردن پر پاؤں رکھ کر تو بلند ہو گیا ہے۔ پھر پوچھا کہ آج کے دن کون جیتا کون ہارا؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی فتح ہوئی۔ پھر انہوں نے اس کا سر قلم کیا اور حضرت کے پاس لے گئے۔
امیہ ابن خلف کو بڑھاپے نے بے دست و پا کر دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف زرہیں بطور مال غنیمت لے کر جا رہے تھے۔ امیہ نے کہ اپنی سواری گم کر بیٹھا تھا عبد الرحمن کو آواز دی، اے عبد الرحمن مجھے اسیر بنا لے، میں ان زرہوں سے زیادہ قیمتی اسامی ہوں۔ عبد الرحمن نے زرہوں کا بوجھ سر سے اتارا اور امیہ اور اس کے بیٹے کو قیدی بنا کر لے چلے، مگر راستے میں بلال مل گئے۔ انہوں نے جو اپنے سابق آقا کو جس نے ان پر بہت ظلم کیے تھے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، نعرہ لگایا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ شخص زندہ نہیں رہ سکتا۔ عبد الرحمن نے بہت ٹوکا مگر بلال نے جلال میں آ کر باپ بیٹے دونوں کا سر قلم کر دیا۔ اسیروں میں ایسے معززین بھی تھے جن کا آن حضرت سے قریبی رشتہ تھا۔ ایک تو سہیل تھے جو بی بی سودا کے چچا زاد بھائی اور ان کے پہلے شوہر کے سگے بھائی تھے۔ پھر آپ کے چچا عباس تھے اور آپ کے چچا زاد بھائی عقیل اور نوفل تھے، اور زینب کے شوہر ابو العاص۔ آن حضرت کے احکامات یہ تھے کہ ان اسیروں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے، مگر رواج کے مطابق انہیں رسیوں سے تو باندھا جانا تھا۔ روایت یوں ہے کہ چچا کی تکلیف کے خیال سے آن حضرت رات کو سو نہیں سکے۔ آخر آپ نے ہدایت کی کہ ان کی رسی ڈھیلی کر دی جائے۔ آن حضرت نے مقتولوں کی لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈلوا دیا تھا۔ رات کے وقت آپ اس گڈھے کے پاس گئے اور یوں مخاطب ہوئے، اے گڑھے میں پڑے ہوئے لوگو، اے وہ لوگو جن کی اپنے رسول کے ساتھ قرابت تھی، تم نے اس کے ساتھ قرابت کا حق نہیں نبھایا۔ تم نے مجھے کاذب کہا جبکہ انہوں نے جو قرابت دار نہیں تھے مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ تم مجھ سے لڑے جبکہ انہوں نے جو قرابت دار نہیں تھے میدان میں ساتھ دیا، اور ان کی مدد سے مجھے فتح حاصل ہوئی۔ کیا تم سے تمہارے معبود نے جو وعدہ کیا تھا وہ اس نے پورا کیا؟ میرے معبود نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہوا۔ بعض اصحاب نے آپ کو مردوں سے یوں مخاطب ہوتے دیکھا تو حیرت سے بولے کہ آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری طرح مردے بھی سماعت رکھتے ہیں مگر صرف سنتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے۔ اگلے دن آپ اپنے لشکر کو لے کر اور مال غنیمت اور اسیروں کے ساتھ مدینہ روانہ ہوئے۔ ان میں دو قیدی بہت موٹی اسامی تھے، ایک نظر جس کا تعلق بنی عبد الدار سے تھا، دوسرا عقبہ جس کا تعلق بنی عبد الشمس سے تھا۔ یہ دونوں اسلام کے سخت بیری تھے، اور شکست اور قید و بند کے بعد بھی آن حضرت نے ان کی قلب ماہیت کے کوئی آثار نہیں دیکھے، سو آپ نے راستے ہی میں ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ نظر کا سر حضرت علی نے قلم کیا، عقبہ کا سر قلم کرنے کا فریضہ بنی اوس کے ایک رکن نے انجام دیا۔ مدینہ میں شادمانی کی لہر دوڑی ہوئی تھی، خوشی کا سما تھا، فتح کے شادیانے بج رہے تھے۔ ادھر مکہ پر اوس پڑی ہوئی تھی، اہل قریش اپنے مقتولوں کے سوگ میں تھے، بچ نکلنے والے ٹولیوں میں بٹ کر باحال تباہ واپس آ رہے تھے، کوئی اکیلا بچتا بچاتا خستہ و درماندہ واپس پہنچتا اور شکر کرتا کہ بدر کے میدان سے وہ جان بچا کر لے آیا ہے۔ شہر میں جو شخص سب سے پہلے شکست کی خبر کے ساتھ پہنچا وہ شاعر ابو سفیان ابن حارث تھا۔ وہ خود مفروروں میں سے تھا، اس کا بھائی نوفل مدینہ میں رنج اسیری کھینچ رہا تھا۔ ابو سفیان ابن حارث وہ شخص تھا جو اسلام کی مخالفت میں پیش تھا۔ کس جوش کے ساتھ اس نے رسول اللہ کے خلاف جو رشتے میں اس کے بھائی ہوتے تھے ہجویں لکھی تھیں، مگر مارکہ بدر نے اس کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ شہر میں داخل ہو کر وہ سب سے پہلے کعبہ پہنچا، وہاں ابو لہب کے رشتے میں اس کا چچا ہوتا تھا، شامیانے زمزم کے سائے میں رونق افروز تھا۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان تباہ حال مایوسی کی تصویر بنا چلا آ رہا ہے، اسے بلا کر پاس بٹھایا، پوچھا، اے بھتیجے کچھ سنا کہ بدر میں کیا گزری؟ اے میرے بزرگ، میرے پاس کہنے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم مقابلے میں اترے اور پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے، ہمارے قدم اکھڑ چکے تھے، انہوں نے جسے جی چاہا مار بھگایا، جسے جی چاہا اسیر بنا لیا، مگر میں اپنے لوگوں کو الزام نہیں دوں گا، ان بیچاروں کا خالی ان مسلمانوں سے مقابلہ نہیں تھا، ان کے مقابلے میں ایک پراسرار گروہ سفید پوشوں کا اترا ہوا تھا۔ یہ لوگ ابلق گھوڑوں پر سوار تھے اور زمین و آسمان کے بیچ چھائے ہوئے نظر آ رہے تھے۔
شامیانے کے ایک گوشے میں بیٹھی ام الفضل کان لگا کر یہ احوال سن رہی تھیں۔ عباس کا غلام ابو رفیع ان کی خدمت میں حاضر تھا اور تیر بنا رہا تھا۔ ام الفضل تو مسلمان تھی ہی، وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا، مگر کسی پر اس نے اپنا یہ راز ظاہر نہیں کیا تھا۔